الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 54 تک سورہ توبہ ہے، سپارہ 10 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلَ، اے حبیب وہ کوشاں رہے فتنہ انگیزی میں پہلے بھی، یعنی وہ پہلے بھی ایسے فتنے کرتے رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پلٹ کرتے تھے آپ کے لیے تجویزیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقِّ، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور غالب ہوا اللہ کا حکم اور وہ ناخوش تھے۔ ہمیشہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے۔ آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اور تجویزیں کرتے ہیں، لیکن آخر کار حق ظاہر ہوا اور اس کی تابانیوں نے ان کی ساری سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من یقولو کہتے ہیں، اِذن لی، اجازت دیجئے مجھے، ولا تفتنی، کہ گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ ہیلہ تراشی میں بڑے جدت طراز تھے۔ بعض ان میں سے کہتے تھے کہ میری خانگی حالات، یعنی میرے گھر کے حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ میں کسی طرح جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں مجبوراً اس کی تعمیل سے قاصر رہوں گا، اس لیے آپ مجھے جہاد پر جانے کا حکم ہی نہ دیں تاکہ میں نافرمانی کی فتنہ سے بچ جاؤں۔ کتنے ہیلہ ساز تھے۔ اسلام و کفر کی کشمکش فیصلہ کن مرحلہ میں ہے، اور یہ بناوٹی پاک باز چاہتے ہیں کہ انہیں جہاد کی دعوت ہی نہ دی جائے تاکہ ان کا دامن تقدس نافرمانی کے داغ سے داغدار نہ ہو۔ انہیں یہ سمجھ نہ آئی کہ اس موقع پر ان کا جہاد سے پہلو تہی کرنا ایک جرم عظیم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات کہنے والے جد بن قیس منافق تھا۔ اس نے آ کر عرض کی، حضور، روم کی عورتیں اپنے حسن و جمال میں بہت مشہور ہیں اور عورتوں کے بارے میں بہت کمزور واقع ہوا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں دیکھ کر میری نیت فاسد ہو جائے اور میں فتنہ کا شکار ہو جاؤں، اس لیے بہتر ہے آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں۔ یعنی جب اللہ کی راہ پہ نہ چلنا ہو تو پھر ہزاروں ہیلے، حجتیں اور بہانے اور طرح طرح کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا فی الفتنہ، خبردار، فتنہ میں تو پہلے ہی گر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ آج وہ جو ڈینگے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے ان فتنوں میں کیا ہیں؟ گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ بے شک جہنم کس کو گھیرے ہوئے ہے؟ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت تو کہیں کہ ہم نے درست کر لیا تھا اپنا کام پہلے ہی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ یعنی اگر پہنچے آپ کو کچھ بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں تکیہ اسی یہ کام نہیں کیتا، تسی کیتا ہے نا تے پھر کام غلط ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کے یہ بھی ایک حیلہ سازی ہے۔ کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ،
آپ فرمائیے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف بجز اس کے جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ حضرات کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا نا کہ دیکھا ہم نہیں گئے تو ہم تو نہیں مارے گئے، تم گئے تو تم مارے گئے، قتل کر دیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک ایسا سبق محبوب کے ذریعے سے ہمیں بھی سکھا رہا ہے کہ جناب کیا لطف اور کیا مزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ۔ یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آیت نمبر 51 جو ہے، آپ اپنے گھر میں با ترجمہ لکھ کے کہیں فریم کروا کے رکھیں، آپ کے ایمان میں بڑی پختگی بخشے گی۔ کیا آیت ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ فرمائیے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف سوائے اس کے جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اور پھر آگے بڑے مزے کا جملہ ہے، ہوا مولانا، وہی تو ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی تو ہمارا مددگار ہے، وہی تو ہمارا مولا ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھا کریں، اللہ پہ ہی توکل کیا کریں۔ جس فتنہ سے بچنے کے لیے وہ ہیلے تراش رہے ہیں، اس سے بڑا فتنے میں وہ پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمان کسی جنگ میں مظفر و منصور لوٹتے ہیں تو ان کے ہاں صف ماتم بچ جاتی ہے، اور اگر کہیں مسلمانوں کو ذک پہنچتی ہے یا وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے گھروں میں گھی کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی دور اندیشی اور عقل مندی کے دعوے کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ حشر ہونے والا ہے، اس لیے تو ہم ان لوگوں کے ہمراہ گئے نہیں۔ جب دنیا والے اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں تو ایمان والے اللہ کی نصرت و اعانت پر نظر جمائے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ پیسہ ہو تو بس کام چلے گا، ایک آدمی ہے جو اولاد ہے تو کہتا ہے کہ پھر کام چلے گا، اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میرا اللہ ہے نا۔ اب پائیدار رشتہ کس کا ہے؟ دولت کا؟ جی کیسے کہہ رہے ہیں، ذرا سوچ لیں، ایسے نہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی، ایسے نہیں کرنا چاہیے نا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تو بندے کو کم از کم تھوڑی بات ٹھیک کر لینی چاہیے۔ تو یہ اگر ہماری روش بدل گئی نا اور ہم اس مزاج کے ہو گئے کہ ہم دنیا کی ترجیحات کو ترک کر کے سب سے پہلی اور آخری ترجیح ہماری اللہ کی ذات ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ کام بن جائے۔ جب دنیا والے مادی منفعتوں اور ظاہری کامیابیوں کو اپنی کامیابی کا معراج تصور کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھولے نہیں سماتے، تو ایمان والے ہر حال میں راضی رضائے الہی کے متلاشی ہوتے ہیں، اور اگر انہیں یہ سعادت خون بہا کر سر کٹا کر بھی میسر آئے تو ان کے چہرے خوشی سے چمک جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے نا، جب بندے مر جاتے ہیں نا تو لوگ ان کے فوٹو بناتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس پہ نور بڑا آ گیا ہے، فلاں کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مسکرا رہا ہوتا ہے نا، بس پھر دیکھ لیجئے اس کا کچھ حقیقت سے تعلق ہے۔ یہ سر کٹا کے بھی خوش ہوتے ہیں، جھوپڑیوں میں بیٹھ کے بھی خوش ہوتے ہیں، جیب خالی ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر رضا الہی حاصل نہ ہو تو ان کے نزدیک ایسی فتح بھی ہزار ناکامی سے زیادہ المناک ہے، وہ ہر حال میں اس کی خوشی نودی کے جویاں اور اس کی امداد اور اعانت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، فرمائیے کیا تم منتظر ہو ہمارے متعلق کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مرنا نہیں مگر ایک بھلائی ان دو بھلائیوں سے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جس کے ہم خواہ ہیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے، او بِأَيْدِنَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّصُوا، پس تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہمراہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین غیر جانبدار رہ کر جنگ کے انجام کا انتظار کرنے لگے. وہ اسی کو اپنی دانشوری کا کمال تصور کیے ہوئے تھے، اور جب تک مسلمانوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہ ہو جاتا وہ اپنی قسمت ان کے ساتھ وابستہ کر دینے کو قرین عقل مندی نہ سمجھتے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ان برز جمہروں سے دریافت فرماؤ کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو. ہم اگر راہ خدا میں مارے جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر جنگ جیت لیں تب بھی کامیاب. تم اپنا خیال کرو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اگر اب تک تمہیں سمجھ نہیں آئی تو تھوڑی دیر اور انتظار کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی آتش غضب تمہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دے گی اور ہمارے ہاتھوں تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا. قل انفقوا طوعا او کرہا، فرمائیے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لن یقبل منکم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک نافرمان قوم ہو. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندے کا فرم بردار ہونا، بندے کا فرم بردار. ایک آدمی بہت بڑی اور شاندار مسجد بنا دے اور اس سے جب پوچھا جائے کہ جناب اتنی شاندار مسجد بنانے میں پیسہ کہاں سے، تو وہ کہ جناب میری شراب کی بھٹی ہے، میں لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا ہوں. وما منعهم ان تقبل منهم، اور نہیں منع کیا انہیں کہ قبول کیے جائیں منہم ان سے نفقات و ان کے اخراجات، الا انہم کفروا باللہ و برسول، سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں آتے نماز ادا کرنے، الا وہم کسالى، مگر سست سست. ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہیں. بعض منافق اس جہاد میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن وہ بالکل بے تعلق رہ کر اپنے آپ کو بے نقاب کرنا بھی مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے. اس لیے بارگاہ رسالت میں مالی امداد کی پیشکش کی. جد بن قیس جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، وہ بھی چندہ لے کر حاضر ہوا، لیکن اللہ کے حبیب نے اس کو قبول نہ فرمایا، کیونکہ مالی امداد بھی اسی کی قبول کی جاتی ہے جس کے دل میں ایمان صادق اور یقین محکم ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.